رمضان کے مہینے میں افطار کے موقع پہ بھی دعا کر لیتے ہیں، سحری کے موقع پہ بھی دعا کر لیتے ہیں اور دیگر مواقع پر بھی دعا کر لیتے ہیں۔ اس عادت کو رمضان کے بعد بھی ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اس عادت کو رمضان المبارک کے بعد بھی ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور دعا ہی وہ سب سے آسان، سب سے خوبصورت اور سب سے پاورفل وظیفہ اور عمل ہے جو انسان اور رب کے تعلق کو سیکنڈ میں جوڑ دیتی ہے۔ اور سیکنڈ بھی اس تعلق کے لیے بہت بڑا لفظ ہے۔ چند لمحات میں یہ دعا انسان اور رب کے تعلق کو مضبوط کر دیتی ہے۔ تو انسان اور رب کا تعلق جتنا دعا سے مضبوط ہوتا ہے، کسی اور عمل سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم کوئی عمل بھی ایسا نہیں دیکھتے جو دعا سے خالی ہو، کوئی عمل ایسا نہیں دیکھتے جو دعا سے خالی ہو۔ نماز حقیقت کیا ہے؟ نماز کی حقیقت ہے دعا۔ اس لیے ہم جب تمام نماز پڑھ لیتے ہیں تو اختتام اس کا کس بات پہ ہوتا ہے؟ دعا پر ہوتا ہے۔ روزہ اس کا آغاز اگر سحری سے ہے تو اس کا سب سے افضل اور بہترین عمل دعا ہے، اور روزے کا اختتام جس وقت ہو رہا ہوتا ہے اس وقت سب سے آخری عمل جس چیز کو مجھے اور آپ کو کرنے کی ترغیب دی گئی وہ دعا ہی ہے۔ آپ طواف کو لیجئے، آپ کو طواف کے اندر حکم ہے دعا کرو۔ آپ عرفات کے اندر چلے جائیے، عرفات کے اندر حکم ہے کہ دعا کرو۔ آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، اس وقت آپ کو حکم ہے کہ آپ اس موقع پر اللہ سے دعا کیجیے۔ تو دعا یہ وہ عمل ہے جو میرے اور آپ کے اللہ سے تعلق کو جتنا مضبوط کرتا ہے کوئی اور عمل نہیں کرتا۔ رمضان میں اس کی تھوڑی عادت بن جاتی ہے، تو رمضان کے بعد بھی ہمیں اس عمل کو جاری رکھنا ہے، اس عمل کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہے اور اس پر استقامت اختیار کرنی ہے، اس لیے کہ دعا وہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو تمام تر عبادات پہ استقامت بھی دلائے گی، اور دعا ہی کے ذریعے سے ہم باقی تمام اعمال میں جو سستی ہے اس کو بھی انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے دور کر پائیں گے۔ اور دعا کی اہمیت کو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اب مومن، اس کے دشمن کون کون سے ہیں؟ شیطان اس کا دشمن ہے، اس کا اپنا نفس اس کا دشمن ہے، اور انسانی صورتوں میں کوئی حسد کی صورت میں، کوئی کسی دوسری صورت میں انسان کا دشمن ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ یعنی جو آدمی دعا نہیں کرتا نہ وہ شیطان سے لڑ سکتا ہے، نہ نفس سے لڑ سکتا ہے، اور نہ ہی لوگوں کی سازشوں سے، لوگوں کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ دعا ہے جو انسان کو بچاتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بہت سا مال لے کر جا رہا ہو، بہت سا پیسہ کسی کے پاس ہو، اس کو ڈر ہی نہ ہو، خوف ہی نہ ہو، وہ اپنی سیکیورٹی اور حفاظت کے وقت کو نہ دیکھے، اس کا اہتمام نہ کرے؟ تو پھر مومن بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مومن تو ہو لیکن اسے اس بات کی فکر ہی نہ ہو کہ میں نے اس دعا کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس ہتھیار سے لیس کرنا ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا کہ یہ بندے آپ سے سوال کرتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب کے بارے میں بتائیے، تو اللہ نے بہت خوبصورت جواب ارشاد فرمایا فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں بہت قریب۔ کاش کہ ہم اس اللہ کے قرب کو سمجھیں، اور اللہ نے اپنے اس قرب کو، اپنی اس قریبی کو انسان کو کیسے سمجھایا ہے سورۃ واقعہ میں۔ فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ ایک دنیا سے جانے والا فرمایا جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس کی آخری سانسیں ہوتی ہیں، تم اس کی چارپائی سے چمٹ کے کھڑے ہوتے ہو
کوئی اس کے ماتھے کو دبا رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے پاؤں کو دبا رہا ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ منکم، جتنا تم اس کے قریب ہوتے ہو ہم اس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، ولکن لا تبصرون، لیکن تم دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ اللہ کا قرب بندے کے ساتھ اتنا ہے، اور یہ قرب ہمیں دعا کے ذریعے سے محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم نے رب کو پکارنا ہے، اس کو بلانا ہے، اس سے التجا کرنی ہے، اس سے آہوزاری کرنی ہے، اس کے سامنے گڑ گڑانا ہے، تو ہمیں بیڈ سے، بستر سے اٹھ کر، بازار سے، آفس سے اٹھ کر، اور مارکیٹ سے، دکان سے اٹھ کر، وضو کر کے، کپڑے بدل کے، پاک ہو کے اللہ کے سامنے چل کے مسجد میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ لیٹے ہوئے ہیں تو آپ کے دل کا کنیکشن اللہ کے ساتھ مل گیا ہے، تو بس یہی دعا ہے۔ آپ کو ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کو وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کو اٹھ کے بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کو سیدھا ہونے کی بھی ضرورت نہیں، اور پاکی ناپاکی بھی کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو کسی بھی وقت بندے اور رب کا کنیکشن ٹوٹنے نہیں دیتی، اگر ہم اس کو جوڑنا چاہیں۔ بات ہے میرے اور آپ کے جوڑنے کی، کہ اگر ہم اس کو جوڑنا چاہیں، اور اسی کو رمضان کے بعد بھی جوڑنا ہے، دل کے اندر اللہ کی یاد، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، تراویح، نماز، صدقات، ان کی وجہ سے اللہ کی یاد کا بیج ڈل چکا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں اس دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا ہے۔ اور کیسے متوجہ رکھ سکتے ہیں؟ اس دل کی توجہات کو بار بار چیک کریں، اس دل کی توجہات کو بار بار دیکھیں، اور چلتے پھرتے اللہ سے مانگتے رہیں، چلتے پھرتے اللہ سے سوال کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ سے مانگتے رہیں۔ انسان اگر گہری نیند سو رہا ہو اور اس دوران اس کی کسی وجہ سے آنکھ کھل جائے، لائٹ چلی گئی ہے، سردی لگ رہی ہے، کمبل لینا ہے، گرمی لگ رہی ہے، یو پی ایس چلانا ہے، کھڑکی کھولنی ہے، پنکھا چلانا ہے، کم کرنا ہے، زیادہ کرنا ہے، یہ کتنی کی دیر کے لیے انسان کی آنکھ کھلتی ہے؟ شاید کہ چند سیکنڈ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی باوضو ہو کے سوئے اور رات کو اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ کروٹ لے رہا ہے، اس کی آنکھ کھلی ہے، آپ نے فرمایا اس تھوڑے سے لمحے میں اللہ سے وہ جو بھی دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ انسان اور بندے کا، انسان اور رب کا تعلق ایسا قریب کا تعلق۔ اب اس نے کون سا وضو کیا؟ وہ تو آدھا سو رہا ہے، آدھا جاگ رہا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ بندے اور رب کا تعلق ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ آدھی نیند اور آدھے جاگتے ہوئے بھی وہ نہ ٹوٹنے پائے، چاہے جائے کہ انسان ہوش و حواس میں ہو، انسان چلتا پھرتا ہے، جاگ رہا ہے، سارے کے سارے معاملات کر رہا ہے، لیکن اس کا دل اللہ کی طرف ہے ہی نہیں، اس کی توجہات اللہ کی طرف ہے ہی نہیں۔ اور یہ ہم جو ذکر کرتے ہیں، اس ذکر کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کا دل اللہ سے لگ جائے۔ ذکر کا اردو کے اندر معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد۔ اور یہ یاد کس کو کہتے ہیں؟ کسی زبان سے ورد کو یاد نہیں کہا کرتے، دل کے اندر اٹھنے والے خیالات، توجہات، یہ یاد ہوتے۔ فلاں کی یاد آ رہی ہے، کوئی تسبیح لے کے تو نہیں ہم اس کا نام پڑھ رہے ہوتے۔ زبان سے ذکر یہ پہلا درجہ ہے۔ اللہ اللہ کی تسبیح کریں، لا الہ الا اللہ کی تسبیح کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح کریں، یہ سارے کے سارے یہ پہلے درجے کے اذکار ہیں۔ اور دل اس کے اندر اللہ کی یاد آ جائے، دل کے اندر اللہ کی طرف توجہ آ جائے، انسان کا دل اللہ کہہ بیٹھے، انسان کے دل سے لا الہ الا اللہ نکل جائے، انسان چلتے پھرتے اللہ کے ساتھ ایسے مناجات، سرگوشیاں کرے، جیسے ہمارے ہاں عموماً بعض لوگوں کو
خود کلامی کی عادت ہوتی ہے، اپنے آپ سے بات کرنے کی عادت ہوتی ہے، اپنے آپ سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، میں نے فلاں سے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا۔ ہماری اللہ سے تعلق کی مثال ایسے ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سے ایسے باتیں کرتے ہیں جس میں میرے اور رب کے درمیان کوئی اور نہ ہو، اور یہی اصل وہ مقام ہے جس تک ہم دعا کے ذریعے بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں۔ کون سا آدمی ہے کہ جس کے پاس مسائل نہیں؟ کون سا آدمی ہے جو اللہ رب العزت سے خود کو بے نیاز سمجھ سکتا ہے، نہ دین کے معاملے میں نہ دنیا کے معاملے میں؟ اور دین اور دنیا دونوں کے بارے میں اللہ سے سوال کرنا یہی مومن کو سکھایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگا کرو، اس کا بھی اللہ سے سوال کیا کرو۔ اب جوتے کا تسمہ کیا چیز ہے؟ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یعنی اتنے چھوٹے سے معاملے میں بھی ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں سکھائی کہ مانگنا کیا ہے، مانگنا کیا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ جو بات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ہر موقع پر سکھائی، اس میں سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے جو آپ کی دعا ہے، ہر نبی کی دعا ہے۔ قرآن میں مختلف انبیاء کی دعائیں آئی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی دعا آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا آئی ہے، ہود علیہ السلام کی دعا آئی ہے، شعیب علیہ السلام کی دعا آئی ہے، یوسف علیہ السلام کی دعا آئی ہے، اور ایمان والوں کی دعا آئی ہے۔ بہت سی دعائیں ہیں قرآن کریم کے اندر، لیکن میرے اور آپ کے نبی کی دعا کیا ہے؟ اس میں دونوں چیزیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ میرے اور آپ کے نبی کی دعا ہے جو آپ بڑی کثرت سے اللہ سے کیا کرتے تھے۔ اور اس میں بھی ترجیحات بتائیں۔ ترجیحات کیا بتا دی گئی ہیں؟ کہ اللہ سے دنیا بھی مانگنی ہے، دین بھی مانگنا ہے، دنیا بھی مانگنی ہے، آخرت بھی مانگنی ہے، لیکن اس کا توازن کیا ہو؟ آدھے آدھے کا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کا حصہ ہے 1/3، 1/3، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اور دین کا حصہ ہے اس دعا میں 2/3، وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو ہماری دعاؤں کے اندر عمومی طور پر کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کے سامنے سوال کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو ہماری دعاؤں میں اس کے عموماً برعکس ہوتا ہے۔ دنیا کا حصہ اس میں 2/3 ہوتا ہے، دین کا حصہ 1/3 ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبوب اور خاص دعا ہے جو آپ بڑی کثرت سے اللہ سے کیا کرتے تھے، جس میں دنیا کا حصہ 1/3 ہے اور آخرت کا حصہ 2/3 ہے۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں کیا مانگنا ہے؟ اس مانگنے میں دنیا کا حصہ 1/3 کریں، دین کا حصہ 2/3 کریں۔ اور اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ دنیا کے معاملات، دنیا کی چیزیں، دنیا کا رزق، دنیا کا پیسہ، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ تو طے کر دی گئی، لیکن دین بقدر طلب ہے، دین بقدر طلب ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ قرآن کریم میں واضح طور پہ فرماتے ہیں جو مانگے گا ہم اسی کو دیں گے۔ ہم بے نیاز ہیں، ہمارا دین بھی بے نیاز ہے، زبردستی کسی کو نہیں دیں گے۔ جو نہیں لینا چاہتا اس کو نہیں دیں گے، جو لینا چاہتا ہے اس کو محروم نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ دنیا کا حصہ 1/3 اور دین کا حصہ اپنی دعاؤں میں 2/3 کو شامل کر۔ اور پھر یہی وہ دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود تک کیا کرتے تھے۔ اب طواف کے چکر میں یہ جو 2 خانہ کعبہ کے کونے ہیں، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک، یہ وہ 2 کونے ہیں جو اپنی فضیلت کے اعتبار سے بھی باقی 2 کونوں سے اہمیت رکھتے ہیں، اور ان 2 کے درمیان اب موقع تھا کہ کیا اللہ سے مانگا جائے، کیا سوال کیا جائے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مجھے اور آپ کو یہی بات سکھائی، یہی دعا سکھائی، 1/3 اللہ سے دنیا اور اپنی دعاؤں میں 2/3 حصہ آخرت کا شامل کر۔ اور یہ صرف یہاں تک نہیں، آپ لیلۃ القدر کو دیکھ لیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس موقع پر مجھے کچھ مانگنا ہو تو کیا مانگوں، کیا سوال کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا، قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ یہ دعا صرف رمضان کے ساتھ یا لیلۃ القدر کے ساتھ خاص نہیں، اس دعا کو ہم عام زندگی میں، عام روٹین میں بھی اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ حدیث مبارکہ کے اندر دعا کے الفاظ ایسے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ہم عمومی طور پر دعا میں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، دعا اگر ایسے کہیں ٹھیک ہے، ناجائز نہیں، لیکن یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث میں دعا کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیلۃ القدر مجھے مل جائے، پتہ چل جائے آج وہ قدر والی رات ہے، تو اللہ سے کیا مانگوں؟ صرف ایک جملے کی دعا ارشاد فرمائے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا، یا اکیلے ہوں تو فاعف عنی، اے اللہ معاف فرما دے۔ اب دعا کی قبولیت جس رات میں یقینی ہے، آپ نے بڑے لمبے چوڑے وظائف نہیں بتائے کہ پوری رات کی لمبی نماز پڑھنا وہ بھی عبادت ہے، اس رات کی عبادت کا حصہ ہے، لیکن دعا کے طور پر صرف ایک بات ارشاد فرمائی اس پورے جملے میں، فاعف عنا، کہ اللہ بس تو معاف کر، اے اللہ بس تو معاف کر دے، اس لیے کہ اس کی معافی ہی بڑی اہم ہے۔ وہ پکڑنے پہ آئے تو اس عورت کو جس نے بلی کو پیاسا رکھا، باندھ کے رکھا، نہ کھانے کے لیے کچھ دیا، نہ آزاد چھوڑا کہ خود کھا لے، اس کو پکڑ لے۔ وہ چھوڑنے پہ آئے تو اس زانیہ عورت کو چھوڑ دے جو راہ چلتے کتے کو ہانپتا ہوا دیکھے اور اس کو ترس آ جائے اور وہ اپنے جوتے سے پانی نکال کے اس کو پلا دے تو اس کو اللہ نے بخش دے۔ تو یہاں اہم کیا ہے؟ فاعف عنی، اور اس میں بڑا پیغام ہے کہ اپنی عبادتوں پہ کبھی ناز نہ کرنا، اپنے خرچ کیے ہوئے پر، اپنے صدقات پر، اپنے نوافل پر، ان پہ کبھی ناز نہ کرنا۔ اللہ سے بس یہی مانگو کہ اللہ تو معاف کر۔ ہم تجھ سے عدل کا سوال نہیں کرتے، تجھ سے فضل کا سوال کرتے، اس لیے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی یہی سکھایا گیا، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ تیرا فضل تجھ سے مانگتے ہیں۔ ہم تیرے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، نہ عبادات میں، نہ تلاوت میں، نہ ذکر و اذکار میں، کسی معاملے میں بھی ہم اللہ کی ذات کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکتے۔ کہاں سے لائیں وہ زبان جس میں اتنی پاکیزگی ہو، اتنی مٹھاس اور اتنی چاشنی ہو کہ جس سے ہم اللہ کا نام لے سکیں؟ کہاں سے لائیں وہ توجہات اور فکر کہ جس توجہات اور فکر کے ساتھ ہم نماز پڑھیں اور وہ پوری کی پوری ایسی ہو کہ جو اللہ کے معیار کی ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اس خاص موقع پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اس سے پتہ چلا کہ مانگنا کیا ہے، سوال کیا کرنا ہے اللہ سے۔ اور اس سے بھی آپ آگے بڑھیے، سال کی عبادات میں، سال کی راتوں میں جو ایک اہم عبادت کی رات ہوتی ہے، جو اہم دعا کی رات ہوتی ہے، وہ شب برات ہوتی ہے، 15 شعبان کی رات۔ اب اس رات کی دعا دیکھ لیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس رات میں نے دعا کرتے ہوئے پایا تو آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اس رات کی یہ دعا، اس میں بھی اللہ سے کیا مانگے؟ صرف اللہ کی ذات، دنیا کے معاملات ان میں سے کسی چیز کا سوال نہیں۔
اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری ناراضگی کی پناہ چاہتا ہوں اور تیری رضا کا، تیری خوشنودی کا طلبگار ہوں۔ وبمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ میں تیری سزا سے پناہ چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے اور میرے لیے معافی کا پروانہ لکھ دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ تجھ سے میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، تیرے غصے سے میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی ہے میں تیری تعریف نہیں کر سکتا۔ یہ اس رات کی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھائی، اور یہ صرف دعا نہیں بتائی جا رہی، بتایا یہ جا رہا ہے کہ زندگی کی ترجیحات میں کیا چیزیں شامل کرنی ہیں، کیا اللہ سے مانگنا ہے، کیا اللہ سے سوال کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیٹیوں میں سے 4 بیٹیاں تھیں، یہ وہ بیٹی تھی جو آپ کی وفات کے وقت حیات تھی، باقی ساری بیٹیاں 3 کی 3 زندگی میں چلی گئیں۔ اب ایک موقع پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر فاقہ آ گئے، حالات مشکل آ گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور غنیمت میں سے کچھ مانگ لاؤ۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے گھر تھے، میں وہاں پہ گئی ہوں، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو آپ نے دروازے کی آواز سن کر کہا کہ کھٹکھٹانے سے یہ لگتا ہے کہ فاطمہ آئی ہے، اور فرمایا جاؤ جا کے دیکھو۔ ام ایمن کہتی ہیں میں گئی ہوں، میں نے جا کے دیکھا تو حضرت فاطمہ تھی، انہیں بلایا، تشریف لائیں۔ آپ نے پوچھا فاطمہ خیریت سے آئی ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے حالات بہت ٹائٹ ہو گئے، آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں تو آپ ایسا کیجئے ان میں سے 5 مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ 5 غلام دے دوں یا 5 خزانے دے دوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 خزانے دے دیجیے۔ اے فاطمہ 5 غلام دے دوں یا 5 آخرت کے خزانے دے دوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ 5 خزانے آخرت کے ہوں تو اور کیا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 5 غلام رہنے دو اور یہ 5 کلمات مجھ سے لے جاؤ، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذی القوۃ المتین ویا ارحم الراحمین ویا راحم المساکین۔ فرمایا فاطمہ یہ 5 خزانے ہیں، 5 کلمات ہیں، 5 غلاموں کی جگہ یہ لے جاؤ، جب بھی ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگو گی اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کریں گے۔ اب لے کے گھر پہنچی، حضرت علی نے پوچھا کیا لے کے آئی ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ 5 خزانے 5 کلمات عطا کیے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خیرن یاتی، بہت اچھی چیز لے کر آئی ہو، بہت اچھا خزانہ لے کر آئی ہو، ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے اور یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے۔ تو اپنی بیٹی کو آپ کیا سکھا رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ کیا فاطمہ مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے، مانگنا ہے تو کس طریقے سے مانگنا ہے، کس انداز سے مانگنا ہے۔ اور پھر حج، اس کی عبادات میں، اس کی فرائض میں سب سے اہم عبادت، سب سے اہم موقع وہ عرفات کا موقع ہوتا ہے۔ اب عرفات کے اندر اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ تم میرے جن بندوں کے بارے میں یہ کہتے تھے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ یہ تو خون بہائیں گے۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ فساد کریں گے، یہ خون ریزی کریں گے، یہ قتل و غارت گری کریں گے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ قال انی اعلم
ما لا تعلمون، کہ میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب جب عرفات کا موقع ہوتا ہے، پوری دنیا سے لوگ اکٹھے ہو کر وہاں اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، حج کا سب سے بڑا رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس دعا کو، عرفات کی دعا کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین، سب سے افضل دعا قرار دیا ہے۔ تو اس موقع پر آپ اللہ سے کیا مانگ رہے تھے؟ ایک لمبی دعا ہے تھوڑی سی، جس کا آغاز ان کلمات سے، اللہم انک تسمع کلامی وتری مکانی وتعلم سری وعلانیتی، کہ اللہ تو میرے بات کو سنتا ہے اور تو میری جگہ کو پہچانتا ہے، میرے ظاہر اور باطن سے تو خوب اچھی طرح واقف ہے۔ اب لمبی دعا ہے، اور اس دعا کے اختتام پر آپ نے کیا اللہ سے مانگا؟ آپ نے کہا کہ اللہ میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں، لا تجعلنی بدعائک شقیہ وکن بی رؤوفا رحیما، کہ اللہ مجھے محروم نہ کرنا اور خالی ہاتھ واپس نہ کرنا۔ اے اللہ کیا کرنا، کیا مانگا اس دن آپ نے؟ فرمایا وکن بی رؤوفا رحیما، اپنی رحمت اور اپنی شفقت کے دروازے مجھ پہ کھول دو۔ تو کیا مانگیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہم مواقع پر مجھے اور آپ کو یہ بتایا کہ اللہ سے یہ مانگو، اللہ سے معافی کا سوال کرو، اللہ کی ناراضگی سے پناہ طلب کرو، اللہ کے غصے سے بچنے کی اللہ سے درخواست کرو، اللہ سے اس کی رضامندی کا سوال کرو، اور اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرو۔ اور اپنے چچا کو، جو آپ کے محبوب چچا تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک دعا مجھے سکھا دیں جس کو میں پکڑ لوں اور ساری زندگی نہ چھوڑوں۔ تو آپ نے کہا کہ میرے چچا، اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ چلے گئے۔ پھر دوسرے موقع پر آپ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک دعا ایسی سکھا دیں جس کو میں زندگی بھر پکڑ لوں، سستی نہ کروں اس میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے چچا، اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ پھر تیسرے موقع پر کچھ دن کے بعد آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک جملہ ایسا بتا دیں، کوئی ایک بول ایسا بتا دیں، کوئی ایک دعا ایسی بتا دیں جو میں ساری زندگی کروں، چھوڑوں نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے چچا، اللہ سے عافیت کا سوال کرو، عافیت مل گئی تو دنیا اور آخرت کی تمام خیریں خود بخود مل جائیں گی۔ اب چچا کو جو آپ تحفہ دے رہے ہیں، چچا کو جو آپ دعا سکھا رہے ہیں، وہ یہی دعا ہے کہ اللہ تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ رمضان کے بعد بھی اپنے تعلق کو مضبوط اگر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے آسان طریقہ، سب سے آسان راستہ وہ دعا ہے کہ اگر ہم یہ دعا کریں گے، دعا میں لگے رہیں گے، تو اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ ہم اللہ سے بھی جڑے رہیں گے، دین سے بھی جڑے رہیں گے، نماز سے بھی جڑے رہیں گے، اور جس کسی معاملے میں سستی آئے گی ہم اللہ سے اس معاملے میں سوال کر کے اللہ سے سستی کو دور کرنے کا مطالبہ کریں۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں نماز میں سستی ہے اس کو دور کر دے، اللہ دور نہ کریں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہماری سستی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نماز کے معاملے میں جس سستی اور غفلت کے اندر شکار ہیں، ہم اللہ سے اس بارے میں سوال ہی نہیں کرتے۔ ہم روزے کے بارے میں جس سستی اور غفلت کا شکار ہیں، ہم اس کے بارے میں اللہ سے سوال ہی نہیں کرتے۔ ہم اپنی تلاوت اذکار کے معاملے میں جس سستی اور غفلت کا شکار ہیں، ہم اس کے بارے میں اللہ سے سوال ہی نہیں کرتے۔ تو میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ہمیں جوڑ لیا ہے، اپنے قریب کر لیا ہے، رمضان کے اندر چھوٹی بڑی عبادات کی توفیق دے دی ہے۔ رمضان کا مہینہ اگرچہ چلا گیا ہے، زندگی اب بھی باقی ہے، اور رمضان میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کوتاہی کو ہم رمضان کے بعد بھی پورا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ زندگی اور اس کا موقع ابھی مجھے اور آپ کو میسر ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان کے بعد بھی اس دعا کے ذریعے سے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے
اور مانگنے میں سب سے اہم کیا ہے؟ دنیا کا حصہ اپنی دعاؤں میں 1/3 اور دین کا حصہ 2/3۔ دنیا کو بھی مانگے، آخرت کو بھی مانگے، اور جس معاملے میں سستی ہو رہی ہے اس معاملے میں خاص طور پر اللہ رب العزت سے سوال کریں تو اللہ رب العزت ضرور ہماری التجاؤں کو بھی قبول کرے گا، اور اس سے میں اور آپ اللہ کے ہاں مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ یعنی وہ آدمی جو جب اللہ سے مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول کرے، یہ اس عمل کے ذریعے سے ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مشکل حالات میں اللہ اس کی دعاؤں کو سن لے، مشکل حالات میں اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہ کرے، تو اسے چاہیے کہ اچھے حالات میں اللہ سے بنا کے رکھے۔ ہمارے رویے برعکس ہیں، ہمارا اللہ سے تعلق ہے مطلبی سا، ہمیں مطلب پڑ گیا تو ہم اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں، ہمارا مطلب پورا ہو گیا ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مشکلات میں سن لے تو پھر تمہیں چاہیے کہ اچھے حالات میں اللہ سے بنا کے رکھو، اچھے حالات میں اس سے سوال کرو، اچھے حالات میں اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بنا کے رکھو، اور اس کا اہم ذریعہ کیا ہے؟ دعا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے دل کو، اس کے کنیکشن کو اللہ کے ساتھ جوڑ لو، اور اس کے لیے کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، وضو کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دل سے نکل جائے کہ اے اللہ یہ کر دے، اے اللہ یہ کر دے۔ تو جب ہم اس طریقے سے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، اور خاص طور پر نماز کی سستی، تلاوت کی سستی، ذکر اذکار کی سستی، دل کی سختی، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ سے بار بار مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اپنے سے دور نہ کر۔ اور انسان جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے پھر دنیا کی اونچ نیچ بھول جاتا ہے، اور جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو اس دنیا کو پرفیکٹ کرنے میں لگا رہتا ہے جو ہو ہی نہیں سکتی، جس کا ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ یہ 100% پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے اللہ سے خود کو قریب کر لیں، دنیا کی مشکلات، پریشانیاں اور ٹینشن یہ خود بخود کم ہو جائیں گی، اور اس کا واحد ذریعہ یہ دعا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ساتھ جوڑ دے۔